بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم کریں گے ریویژن میں اپنے چیپٹر وحی کا آغاز، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی یعنی اپنی سٹارٹنگ کی جو زندگی ہے سے ہی برائیوں سے کنارہ کشی اور اختیار کی یعنی دور رہے اور ہمیشہ برے ماحول سے دور رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت بھلائی اور لوگوں کے فائدے کے کاموں میں گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی نور کا پہاڑ اس کا نام تھا، اس کی بلندی پر غار ہیرا میں چلے جاتے، یعنی کہ پہاڑ تھا جبل نور اور اس کی اونچائی پر ایک غار تھی جس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے، وہاں پر چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے اگلے دن وہی واقعہ پیش آ جاتا۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سچے خواب کا آنا جو ہے وہ نبوت کی جو ہے وہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے ہمارے، رمضان کا مہینہ تھا اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا مطلب پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا یعنی دبایا، سینے سے لگا کر ہلکا سا دبایا اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اور پھر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ یہ پہلی وحی تھی، یعنی سورۃ العلق کی جو پہلی 5 آیات ہیں پہلی وحی میں قرآن پاک کی یہ سورت کی آیات نازل ہوئی، یہ پہلی وحی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی کے نزول کے باعث ایک ہیبت طاری ہوئی، یعنی کہ خوف طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، یعنی میرے اوپر چادر ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں یعنی کہ جن کا جو بے آسرا لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں دوسروں کی یعنی سچائی کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی یعنی اپنے چچا کے بھائی اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ورقہ بن نوفل ان دونوں آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غار ہیرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دے گی، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا، یعنی پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے جب انہیں حق کی تعلیم دی تو ان کی قوم میں ان کے خلاف ہو گئیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے چیپٹر وحی کا آغاز، اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے خود بھی بہت اچھی طرح سے پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، اور جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔